بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر جب لاحق ہو عام کو خصوص، کل دا سبق وچ سی معلوم یا مجہول سنیں تو خصوص تو مراد مخصص، جیسا کہ آیت ربا فی البیع۔ اس وقت جب عام کو مخصص لاحق ہوگا، اس وقت واجب کرے گا عام حکم کو، سنیں، الا تجوز ان یظہر الخصوص فیہ بتعلیلہ اور بتفسیرہ، اس جواز پر کہ ظاہر ہو خصوص عام میں مزید مخصص کی تعلیل کے ساتھ یا مخصص کی تفسیر کے ساتھ جائز ہے۔ یعنی اے تا نکل گئے نا، مزید بھی نکل سکتے ہیں، مزید بھی انتیان کرے جی۔ اور یوجب الحکم، جی یعنی ثابت کرے گا عام، جی مخصوص من ہو جو ہے عام مخصوص الباس جو ہے ثابت کرے گا کس کو، حکم کو باقی میں، لیکن اس تقدیر پر کہ ہونا خصوص کا معلوم المراد، جی اور اگر معلوم المراد ہے نا تو اب جو باقی ہیں ان میں حکم واجب ہے، اور واجب کرے گا حکم کو کل میں خصوص کے جہالت کی تقدیر پر ہے کہ وہ جو مخصوص ہے وہ معلوم ہے یا مجہول ہے۔ معلوم ہے تو پتہ چل گیا، یہ نکل گیا، باقیوں پر حکم واجب ہے، اور اگر وہ پتہ نہیں چلا تو ابھی تک سب پر حکم واجب ہے جب تک اس کی وضاحت نہیں ہوتی، جب تک اس کی وضاحت نہیں ہوتی۔ جی اچھا جی، او الا تجوز ان یظہر الخصوص فی العام بتعلیلہ، یعنی خصوص معلوم، بتعلیل کا تعلق خصوص، تو خصوص تو مراد کیسے، مخصص معلوم، یعنی مخصص معلوم، یہ الا تقدیر کون المخصوص معلوما، کہ جڑا خاص کیا گیا ہے نا وہ معلوم ہو جائے، بے تفسیر ہی ای الخصوص مجہول، تفسیر کس کی جانب سے، شارع کی جانب سے، اس تقدیر پر کہ وہ کیا ہے، مجہول ہے۔ خلاصہ یہ ہے بچہ جی کہ عام تخصیص سے پہلے قطعی ہے تمام ان افراد میں جن کو وہ شامل ہے، اور تخصیص کے بعد برابر ہے کہ مخصوص جڑا وچوں کڈیا ہے معلوم ہو یا اس کے بعد عام ظنی رہ جاتا ہے۔ یہ بات اس لیے کہ مخصوص اگر معلوم ہو، جیسے پیچھے مستعمل نکالا تو جزمی بات ہے کہ مخصص جو ہے نا وہ معلل ہوگا، تعلیل بیان کریں گے کس کو کیوں نکالا ہے، اسے عبید احد من المشرکین استجارک فاجرہ، اس لیے کہ وہ کلام مستقل ہے، اور اصل نصوص کے اندر کیا چیز ہے کہ ان کی علت نکالی جائے کہ یہ کیوں حکم لگا ہے، تو پس جب وہ جو مخصص ہے مثلا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، جب وہ معلل ہے تو سرایت کرے گا تخصیص کا احتمال باقی میں بھی،
خصوص کی علت کے پائے جانے کی وجہ سے کہ اس مخصص کی جو علت ہے وہ ان میں بھی پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے مثال دیندے نے، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ خاص کیا گیا اللہ رب کریم کے فرمان سے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ جو ہے اس سے خاص کیا گیا کس کو؟ بِقَوْلِهِ الْآخَرِ کیڑا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور معلوم ہوگی یہ بات کہ وہ جس نے پناہ لے لی ہے اس کو جو قتل نہیں کرنا تو اس کی علت کیا ہے؟ عجز عن الحرب، وہ جڑا تواڈے ملک دے وچ تواڈے نال لڑائی نہیں کر سکدا، وہ سنے ہی عجز۔ اب جہاں جہاں عجز عن الحرب ہوگا وہ بھی خاص ہو جائیں گے، اور خاص کیے جائیں گے باقیوں سے، مشرکوں سے۔ کن کو؟ عورتوں کو، بچوں کو، نابینوں کو، بوڑھوں کو اور راہبوں کو بھی اسی علت کے، کیونکہ وہ بھی جہاد، وہ بھی تمہارے مقابلے میں نہیں آئیں گے جی۔ پس جب سرایت کیا تخصیص کے احتمال نے باقی کی طرف خصوص معلوم کی تعلیل کے بعد، تو اب عام نہ باقی رہا قطعی کس میں؟ یہ ہاذا معنی ماتن کے قول الا تجوز، یعنی اس احتمال پر کہ ظاہر ہو خصوص عام میں مخصص کی تعلیل کے ساتھ، اور اگر ہو وہ مخصص کیا جیسا کہ ربا ہے تو پس لحق ہوگی اس کو تفسیر شارع علیہ السلام کی طرف سے، تو تفسیر کے لحوق کے بعد وہ جو مجہول تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا، اور وہ بھی محتمل ہوگا کس کا؟ جیسا کہ مخصوص معلوم تھا۔ تو کیا نہیں دیکھا تو نے کہ جب تفسیر کی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ربا کی کتنی چیزوں کے ساتھ، تو اب وہ معلوم ہو گئے، کیا ہو گیا؟ آگے کی عبارت ہے، اور معلوم ہوگی یہ بات کہ علت، قدر اور جنس آگے شاباش لاحق کی گئی ہے اشیاء ستہ کے ساتھ، اس علت کی وجہ سے اشیاء ستہ کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے چونے کی مثل کو، چاولوں کی مثل کو، تو پس سرایت کر گیا احتمال و تخصیص کا باقی کی طرف علت کے سبب سے، تو لہذا قطعی نہیں ہے۔ انہوں واپس چلو کسی بل حاصل کہ مخصوص معلوم ہو یا مجہول ہو، تو دونوں صورتوں میں عام باقیوں میں قطعی نہیں ہے، ہاں باقیوں میں ظنی ہے۔ اس لیے اب مزید جو ہیں وہ خبر واحد سے بھی نکل سکتے ہیں، قیاس سے بھی نکل سکتے ہیں، سنیں ہی شاباش سے۔ اور یہ معنی ماتن کے قول او بتفسیر ہی کا، لیکن توجہ کریں جی، ہن مسئلہ لیکن بجسلے وچوں کچھ نکل گئے تو باقیاں تے عمل واجب ہے کہ نہیں، لیکن نہیں ساکت ہوگا احتجاج بالعام، اور عام تے عمل کرنا ساکت نہیں ہوگا۔ اور یہ بات اوہ جڑی ایک باری تقریر پڑھی سی ساری استثناء دی بحث جو پورے صفحے تے نور انوار تو ساری ہوندی پی جے، یہ اس لیے کہ خصوص اور جڑا مخصوص ہے یہ مشابہ ہے دلیل مخصص، یہ مشابہ ہے ناسخ کے اپنے سیغے کے اعتبار سے، یہ ناسخ کے کیونکہ یہ مخصص کیا ہے جیسا کہ ناسخ کیا ہوتا ہے، ایک مشابہت ہوگی، اور یہ مخصص مشابہ ہے استثناء کے اپنے حکم کے اعتبار سے، کیونکہ اس نے بیان کیا ہے مخصص نے کہ مخصوص جو ہے نا وہ عام والے حکم کے تحت داخل، جیسا کہ استثناء بیان کرتی ہے
کہ مستثنا خارج ہے صدر کلام سے، یعنی مستثنا منہ سے، کہ کوئی نہیں کرتی، ہن دوواں دے نال مشابت ہو گئی ہو، اور استثناء مشبہ بے کی امر ہے جو غیر مستقل ہے، کیونکہ استثناء جو مستثنا ہوتا ہے وہ غیر مستقل ہوتا ہے، پس حاصل ہو گیا مخصص، فحاصل للخصوص یعنی مخصص، خواہ وہ معلوم ہو یا مجہول ہو، کیا حاصل ہوگی؟ استقلال کی وصف بھی، اور استقلال کی وصف ناسخ کی مشابت کی وجہ سے، عدم استقلال کی وصف استثناء کی وجہ سے، مشابت کی وجہ سے جب تقریر کر دی گئی یہ، تو پس اب ہم کہتے ہیں بے نثاری نور انوار کہ خصوص مخصوص اگر ہے مجہول، سنیں، یعنی شامل ہے اس کو جو کہ وہ، تو پس وہ اس کے استقلال کی جہت سے بمنزلے، تو ناسخ مجہول جو ہے وہ خود ساقط ہو جاتا ہے، ناسخ مجہول ہے اور نئی متعدی ہوتی جہالت اس کی کدھر، جیسا کہ ناسخ مجہول نہیں ساقط کرتا من، کیوں؟ من جہت عدم استقلال ہے، تو پس وہ بمنزل استثناء مجہول کے ہو گیا، تو پس واجب کرے گا جہالت کو کس میں، جیسا کہ استثناء مجہول کی، تو پس واقعہ ہو گیا شک عام کے سکوت میں، سنیں، وقد کان ثابتاً بیقین، اور حالانکہ یقین شک کے ساتھ ہے، تو پس نہیں زائل ہوگا عام، یعنی عام کو دلیل بنانا باقیوں میں، یہ مطلب جے، اور لیکن حاصل ہے اس میں شبہ کہ کوئی نہیں، کہ کچھ نکل گیا نہیں بچوں، تو پس ہو گیا، تو واجب کرے گا عمل کو نہ کہ ایک جہت آ گئی ہو، اور جب کہ ایک مجہول ہو بیتا، اور جب خصوص معلوم ہو تو اپنے استقلال کی وجہ سے اس کی، تو پس واجب کرے گا جہالت کو وہ جو باقی ہیں عام کے تحت، علت نال کیڑے کیڑے نکل سکتے ہیں پتہ نہیں، کیونکہ نہیں معلوم کہ کتنے نکلیں گے کس کی وجہ سے، اور اپنے عدم استقلال کی جہت سے اور اس کی مشابت بالاستثناء کی جہت سے نہیں صحیح تعلیل اس کی، کیونکہ استثناء کی تعلیل نہیں ہوتی، بے مستثناء دی علت لبو تے باقی وچوں کڈ لبو، مستثناء منوں وچوں ان دی اجازت نہیں ہوندی، جیسا کہ استثناء اس کی تعلیل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ استثناء نص مستقل نہیں ہوتی، بلکہ وہ بمنزل ایک وصف کے ہے جو کہ قائم ہے کس کے ساتھ، بے صدر الکلام لکھا جائے نا، ہاں بے صدر الکلام ہے۔ تو لہٰذا ہو جائیں گے مخصوص کے ماورا کیا، پس باقی رہے گا عام بحال ہی، واقعہ ہوا ہے شک عام کی عدم حجیت میں، حالانکہ تحقیق تھی حجیت عام کی ثابت بے یقین، تو لہذا یہ شک کے ساتھ زائل، یہ ہے تشریح کلام کی اس حیثیت سے کہ جس کے ساتھ مقصود کیا ہو گیا، واضح ہو گیا۔ بہرحال تحقیق مقام سنیا جائے، مقام کی تحقیق وہ یہ ہے کہ اگر ان قصر العام، کہ عام سے اگر بعض افراد نکالے گئے ہیں اور چھوٹا کیا گیا ہے، تو نہیں خالی یا یہ کہ وہ جو مخصص ہے وہ ہوگا کس کے ساتھ، اول پر اگر ہے مخرج معلوم تو پس عام حجت ہے، اگر وہ مخرج مجہول ہے، جیسا کہ کسی نے کہا نا عبیدہ احرار الا بعض، اس کے غلام سارے آزاد ہیں مگر بعض، اب نہیں ہوگا یہ قول حجت جب تک نہ بیان کی جائے کیا ایشا بسے،
اور ثانی صورت پر اور وہ تخصیص ہے عند الحنفیہ اے مگے اگر ہو مخصص کون عقل تو پس وہ عام حجت قطعیہ ہے باقی میں وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ اور اگر مخصص کیا ہے عقل کا غیر ہے کلام کا سوا ہے جیسا کہ عادت مخصص ہے بعض افراد کی زیادتی مخصص ہے بعض پر حص مخصص ہے وہ سارے پڑھے ساجے تو جزمی بات یہ ہے کہ نہیں باقی رہے گا عام کیڑی شے کیونکہ عادتیں بھی مختلف ہوتی ہیں اور حص پر اطلاع اشیاء کی تفاصیل پر اور ذاتی نقصان کے خفا پر یہ بھی کیا مشکل ہے جی ہاں جب معلوم ہو جائے قدر مخصوص قطعاً تو اب باقی رہے گا عام باقیوں میں قطعی وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ تو اگر وہ مخصص جو ہے وہ عقل اور عقل کا علاوہ کلام کے علاوہ عادت زیادتی وغیرہ نہیں بلکہ مخصص کون ہے کلام ہے تو عند الکرخی نہیں باقی رہتا باقی حجت اصلاً وہ کہتے ہیں کہ اب عام باقیوں میں حجت ہی نہیں ہے وعند البعض اگر مخصوص کیا ہے معلوم ہے تو عام قطعی ہے کس میں باقیوں میں اگر مجہول ہے تو ساکت ہو جائے گا مخصص بنفسی اور عام قطعی باقی رہے گا مذہب مختار وہ ہے جو متن میں ہے یعنی بعض کی تخصیص برابر ہے کہ وہ مخصوص معلوم ہو یا مجہول ہو اب عام ظنی باقی ظنی ہے اور حجت ساکت نہیں ہوگی حتیٰ کہ جائز ہے تخصیص کس کی عام کی واحد کے ساتھ اور قیاس کے ساتھ کہ کچھ بھی نہیں کھانے چ پئی جیش یہ وہی ساری تقریر ہے جو نورنوار چ پڑھی سا جی چنگی ٹل لا کے جی وہی ہے کہ چونکہ اصل میں یہ اختلاف اس میں ہے کہ جب عام سے کچھ خاص کیے گئے ہیں تو وہ معلوم ہے جو نکالے گئے یا مجہول ہے تو مجہول ہیں تو پھر شارع کی طرف سے وضاحت آئے گی جی بات سمجھی تو پھر وہ معلوم ہو جائیں گے جی تو ان کی علت نکال کر مزید نکالے جا سکتے ہیں تمہارا مختار مذہب یہ ہے کہ عام سے کوئی چیز نہ نکالی جائے تو عام قطعی ہے جب اس سے کوئی چیز نکالی جائے خواہ وہ جو نکالی گئی ہے معلوم ہے یا مجہول ہے تو عام ظنی ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے عمل کرنا اے گل جی اگے جی والمشترك وهو ما اشترك فيه معان او اسام لا على سبيل الانتظام اچھا جی 4 قسمیں تھیں جی خاص تے عام خاص تے عام تیسری قسم ہے مشترک جی چوتھی ہے مؤول مشترک کی تعریف یہ من حیث الوضع تقسیم ہے من حیث الوضع مشترک وہ لفظ ہوتا ہے کہ شریک ہوتے ہیں اس میں معانی یا اسام لیکن علی سبیل الانتظام نہیں ہوتے علی سبیل البدلیت ہوتے ہیں جی وہ لفظ ہے کہ اشتراک ہوتا ہے اس میں معانی کا یا اسام کا انتظام کے طریقے پر نہیں ہوتا بلکہ بدلیت کے طریقے پر ہوتا ہے مشترک ہے نا لفظ مشترک اندر جڑے معنی ہے نا معنی وہ کدے مسترا ہون کی ہون مصدرہ ہوں اے مراد ہے کہ اس میں شریک ہیں معانی اور اگر وہ جو معنی ہیں وہ ذاتیں ہیں تو یہ آسام ہیں جی تو مطلب یہ ہے کہ مشترک کے نیچے جتنے معنی ہیں مشترک بیک وقت سب پر نہیں بولا جاتا ہے اس کو منہ میں مشترک کہتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے بلکہ لا سبیل البدلیت ہے بھی اے مراد لینا ہے اے مراد لینا ہے اے مراد لینا ہے ایک باری بول کے تے ایک کی معنی مراد لینا ہے اور جمع جو عام جو ہوتا ہے وہ بیک وقت سب پر بولا جاتا ہے جی سب کو شامل ہوتا ہے جی سنے ہی ترجمہ پھر کر دیں ہاں ان پہلے ایک باری نا ویخ تو ان دی گل سمجھ او اشتارا کا فیے جی
ایک پھر آکے نا مشترک وہ لفظ ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس میں شریک ہوتے ہیں معانی معانی یا اسام لیکن یہ ان میں شریک ہوتے ہیں علی سبیل سبیل البدلیت نہ کہ علی سبیل الانتظام قول ماتن کا وہو ما یہ جنس ہے اور باقی فصلیں ہیں ہن سنی باقی مراد اشتراک سے نا اشتراک بحسب الوضع ہے کیا ہے اشتراک بحسب الوضع یعنی وضع کے اعتبار سے شریک ہونا کیونکہ ایک اور بھی مشترک ہوں نے یہاں اشتراک سے مراد ہے اشتراک بحسب الوضع اس لیے کہ یہ تقسیم ہے لفظ کی لفظ کے معنی وضعی کے اعتبار سے اس لیے اس اشتراک سے مراد کیا ہے اشتراک بحسب الوضع اور اشتراک کا معنی یہ ہے کہ احتمال رکھے ہر ایک لفظ کے مفہومات سے یہ کہ ہے مراد لفظ سے احتمال برابر اے بھی مراد ہو سکتا ہے اے بھی ہو سکتا ہے اے بھی ہو سکتا ہے یہاں سے خاص نکل گیا یہاں سے خاص نکل گیا سنیں اے شابہ سے اور اشتراکہ سے کیونکہ خاص میں اشتراک نہیں ہوتا اور عام نہیں نکلا کیونکہ عام میں اشتراک ہوتا ہے اس لیے کہ عام لفظ ہوتا ہے جس میں شریک ہیں آسام پیچھے پڑے جو ذاتہ اچھا بقولہ لا لا سبیل الانتظام لا علی سبیل الانتظام اور دھیان کرے جو میرے یارو کہ اس میں وہ شریک ہیں معنی یا آسام لیکن انتظام کے طریقے پر نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم معنی اس کا یہ ہے کہ نہیں ہے یہ اشتراک بے طریقے شمول بل علی سبیل البدل تو پاسے سے عام نکل گئے دیکھو نا جمع ہے نا بیک وقت تو سارے افراد مراد ہوں نے مشترک میں جتنے معنوں کے لیے اس کی وضع ہے سارے نہیں مراد ہوتے اس کو عموم میں مشترک کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ ایک مرتبہ جب استعمال کریں گے تو ایک ہی معنی مراد ہوگا دوسری مرتبہ دوسرا یہ ہے کہ اس میں بدلیت ہے تو انتظام کوئی نہیں ہے بھئی سب کو کٹھا شامل ہو جیے سنے ہی اے شاباش سے جی اور اگوں سی لفظ دو معانن او ایک ہی مطلب ہے جی یہ تقسیم ہے محدود کی نہ کہ وہ تعریف وچ بھی او آوے نا کیا کہدا ہے تعریف یا اے وے تے یا اے وے یہ تعریف دی تقسیم نہیں بلکہ محدود کون تعریف کندی ہو رہی ہے آنکھوں نا پھر یہ محدود کی تقسیم ہے کی مطلب کہ مشترک دو قسموں پر ہے ایک وہ مشترک کہ ہو اس میں اشتراک معانی کا کن کا اشتراک معنی کا ہو معنی سے مراد لفظ کا معنی نہیں بلکہ وہ جڑے مصدران نا مصدری معنی انہوں نے معنی جیسا کہ لفظ نحل ہے نا نحل اس کا معنی سرابی بھی ہے تو پیاس بھی ہے تو سرابی تو پیاس ہے معنی نہیں ہے کہ ذاتہ نے ارزا نے جی تو لفظ نحل شریک ہے ریون اور پیاس دونوں معنوں میں شریک ہے اور یہ جو ہیں وہ سنیں کہ ایک وہ ہے مشترک کہ جس میں اشتراک ہو کن کا اشتراک ہو دوسرا وہ مشترک ہے کہ اس میں اسامی کا اشتراک ہو اسامی سے مراد یعنی ہوں گل پتہ لگی کہ کوئی نہیں اے مطلب اس کے جو موضوع لا ہیں وہ اعیان خارجیہ ہیں یعنی عام کے جو مشترک کے جو موضوع لا ہیں وہ عرضیں ہیں یا ذاتیں ہیں عرضیں ہیں تو ان کو کہا ہے کیا معانی ذاتیں ہیں تو ان کو کیا کہا ہے
آسام کہا یار ان کو. ہن جیسا کہ لفظ عین، جیسا کہ کیونکہ لفظ عین شریک ہیں اس میں آیان خارجیہ. عین کا معنی شمس، عین کا معنی گھٹنا، عین کا معنی جاریہ. یہ جاریہ سے مرادی چشمہ نہ دوسرا. اور ذہب بھی اس کا معنی ہے، یمبو چشمہ بھی اس کا معنی ہے. جی سنیا جی. تو ہن یہ سارے کٹھے تے مراد نہیں. نہ نحل کولوں بیک وت رئی تے عطش مراد نے، نہ اے نے ایک ایک مراد کٹھے نہیں بطور بدل. سوال ہے اس کا جواب دیندے نہیں کہ یہاں دونوں جمع بولے ہیں، معانی اور اسام دونوں جمع تو بولے. اس کا مطلب ہے مشترک وہ ہوگا جس کے کم از کم 3 معنی ہوں. 3 معنوں کے لیے اس کی وضع ہوگی، 2 کے لیے ہو تو مشترک نہیں ہوگا. اس کا جواب دیا ہے کہ مراد جمع سے ماتن کے قول معانن اور اسام میں ما فوق الواحد، جمع سے مراد واحد مراد ہے. اچھا تو پھر جمع دا سیگا کیوں لے آندہ ہے جی؟ محض لائے ہیں، سمجھا رہی ہوں، محض لائے ہیں جمع کا سیگا تاکہ مناسب ہو جائے ماتن کا قول. عام کی تعریف میں کیا تھا؟ جمع من المسمیات، تو تاکہ یہاں بھی جمع تو وہاں بھی. لہذا مندفع ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے کہ یہاں معانی اور اسام جمع لانا وہم دیتا ہے کہ 3 کا عدد شرط ہے کس میں؟ جیسا کہ وہ شرط ہے کس میں؟ کیونکہ ان دے وچ کم از کم 3 تو ہونے نے جی. حالانکہ اس طرح نہیں بلکہ اشتراک ثابت ہوتا کس کے کے ساتھ نہیں، درمیان یار بہن ہے بلا بھی. معنی یین کے درمیان جی میں نحل کے 2 معنی نہیں کہ ریت تے کر ان دے 2 معنی نہیں کیڑے تے طور او ذاتہ نے کہ او مرزا نے خون ذاتہ. جی اچھا جی. پھر اچھا ایک اور سوال ہے کہ یہاں دور لازم آ رہا ہے. یہاں او دیکھنا المشتارہ کو ہوا مشترک بھی مشتاق اشتراک کو تے اشتارہ کا بھی مشترک ہے. تو بھئی تعریف ہوگی کہ اشتراک کیا ہے؟ اشتراک ہے. تو یہ شے اپنے آپ پر موقوف ہوگی، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا جواب دیا ہے اور سمجھ آئی ہوں کہ مشترک اور جڑا ہے نا المشتارہ کو، اس سے مراد ہے مشترک اصطلاحی کہ فقہا کی اصطلاح میں مشترک کس کو کہتے ہیں. اور اشتراکہ میں جو اشتراک ہے نا اس سے مراد ہے لغوی. تو لغوی تے اصطلاحی آپس میں مغیر ہوتے ہیں. لہذا فلا دورہ فلا ان منع کر اس دو. اور مشترک وہ لفظ ہوتا ہے کہ شریک ہوتے ہیں اس میں معانی یا اسام، نہ کہ انتظام کے طریقے پر بلکہ بدلیت کے طریقے میں. منع کرو جی. اور مشترک وہ لفظ ہوتا ہے کہ شریک ہوتے ہیں اس میں معانی یا اسام، بسم اللہ نہ کہ انتظام کے طریقے پر. اور مشترک وہ لفظ ہوتا ہے کہ شریک ہوتے ہیں اس میں معانی یا اسام، نہ کہ علی سبیل الانتظام، نہ کہ انتظام کے طریقے پر بلکہ علی سبیل البدیہ. وحکمہ التوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه. چلو جی. مشترک کا حکم قرآن پاک میں جو مشترک ہے، حدیث پاک میں جو مشترک ہے، اس کا حکم ہے کہ اس سے اللہ رسول کی جو مراد ہے وہ حق ہے، اور توقف کرنا ہے اس میں تأمل کی شرط کے ساتھ. توقف کرنا ہے اس میں تأمل کی شرط کے ساتھ، سر دست توقف ہے اور غور و فکر کریں گے تاکہ ترجیح پا جائیں مشترک کے معنوں میں سے کوئی معنی.
تاکہ ترجیح پا جائے مشترک کے معنوں میں سے کوئی کہ معنی ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਾਨਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ, معنی مراد ہے ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜੀਹ ਪਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ واجب ہے ਵਾਜਬ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? مشترک کا حکم یہ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜੀਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਣਨਾ ہے ਮੋਬਲ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ہے جی۔ مشترک کا حکم توقف کرنا مشترک میں غور و فکر کی شرط کے ساتھ، تاکہ جب غور و فکر کریں تو مشترک کے معانی میں سے کوئی معنی ترجیح پا جائے، کوئی معنی ترجیح پا جائے۔ ترجیح پا جائے۔ ادھر ایک پھر معنی کر دیں، یعنی حکم مشترک کا یہ ہے کہ توقف کرنا اس میں معنی معین من المعانی کے اعتقاد سے کہ فلانا معنی مراد ہے، اس کو رکنا ہے، یہ اعتقاد رکھنا کہ یہاں فلاں معنی مراد ہے غور و فکر سے پہلے ہی، یہ حکم ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے؟ توقف کر توقف کا۔ سنیں سوائے اس کے کہ مگر یہ کہ مراد اس کے ساتھ جو ہے وہ حق ہے، کیا ہے؟ مراد اس کے ساتھ جو ہے وہ وہ حق ہے، اور خاص معنی کا اعتماد کے بارے میں توقف کرنا ہے۔ کیوں توقف کرنا ہے؟ لغرض ان یتأمل فیہ، امی عبارت جو نا اس غرض کے لیے کہ اس میں کیا کیا جائے، تاکہ ترجیح پا جائیں معنی کا بعض غور و فکر کے ساتھ۔ وجہ اس لیے کہ لفظ احتمال، اس لیے کہ لفظ وہ لفظ مشترک کو احتمال رکھتا ہے ہر ایک کا سارے معنی سے برابری پر، کیونکہ سارا واسطوں دی کی ہے وضع ہے، وضع ہے تو سارے ہوں دی آل اولاد ہے جی، اور مراد ان سے ایک ہے، کیونکہ ایک اس واسطے کہ عموم مشترک ٹھیک نہیں، ایک باری بول کے سارے معنی مراد تو کیا ہے؟ ایک ہے، تو ہن ایک کیڑا ہے، لہذا ضروری ہے غور و فکر سے، ضروری ہے۔ غور و فکر سے ہوں مثال دیتی نے جی، جیسا کہ غور و فکر کیا ہمارے علماء نے کس میں، لفظ قدر جو مشترک ہے دو معنوں کے درمیان کیڑے، اس کے درمیان تو ظاہر ہو گیا ہمارے علماء کے لیے کہ مراد قرآن پاک میں قر ان سے کیا ہے، چند وجوہ کے ساتھ، چند وہ جڑا غور و فکر کیتا ہے، ایک ان کا یہ ہے کہ یہ لفظ قرو وارد ہے کس کے ساتھ، قرو، اور جمع کا کل، اور جب مراد لے نا طہر تو تین حاصل نہیں ہوتے، کیوں پتہ جی یا 3.5 طور بنن گے تو یا 2.5 طور بن گے، کیونکہ طلاق تے طور دے وچ دینی ہے، ہن ہویاں گلاں تے ذہن چ لے آؤ پلو جی۔ اچھا جی، اور ثانی اس کے ساتھ ثلاثہ کا لفظ وارد ہے، دوسری توجیہ بھی تعویل جڑا غور و فکر کیتا ہے کہ ثلاثہ قرو، ایک تو قرو جمع ہے، جمع کم از کم 3، اور دوسرا اس کے ساتھ لفظ ثلاثہ بھی ہے، لفظ ثلاثہ بھی ہے، تو ثلاثہ یہ 3 میں نص ہے، لہذا اندھ کو جڑا بھی معنی لینا وہ پورے 3 ہونے چاہیے۔ سنیں جب مراد لیا جائے نا طہر تو یا وہ 3 پر بڑھ جاتا ہے یا 3 سے، یاد آیا؟ اے شاباش، جڑے طور طلاق دیتی ہے شمار کرنا ہے کہ نہیں، جے کرنا ہے تو گھٹ گئے تو جے نہیں کرنا تو بد گئے۔ اور تیسری جو ہے اس میں غور و فکر یہ تھا کہ کر ان دلالت کرتا ہے، اس کا معنی ہے جمع ہونا اور منتقل ہونا، کر ان کا معنی جمع ہونا منتقل ہونا، اے دو میں کم کٹھے، یہ معنی کٹھا جمع بھی اور انتقال بھی حیض کے اندر ہے، کیونکہ حیض بچ پچھو خون آ بھی رہا ہے تو نکل بھی رہا ہے، اس لیے کہ وہ لینا ہو، کیونکہ حیض کیا ہے، خون ہے، اور خون رحم میں جمع بھی ہوتا ہے، طور میں پھر منتقل ہوتا ہے۔ سنیں جی، اور اگر اس سے مراد طور لیں تو اس میں تو صرف جمع تو ہے، انتقال کا معنی کوئی نہیں ہے، برخلاف طہر کے، آگے سمجھے، اے شاباش سے،
اور حکم عام کا مشترک کا توقف کرنا مشترک میں بے توقع مطلب کہڑا کوئی فلانا مانا مراد ہے اس کو توقف کرنا لیکن اے عقیدہ کہ اللہ رسول دی جو مراد ہے وہ حق ہے ایک توقف کیوں کرنا بھی روٹی کھان چلے ہیں تعامل کے شرط کے ساتھ تاکہ ترجیح پا جائیں مشترک کے وجوہ محتملہ کا بعض اور وجوہ جمع وجہ تے وجہ میں نہیں مانا بلا تھی بے اور حکم مشترک کا توقف مشترک میں تأمل کی شرط کے ساتھ تاکہ ترجیح پا جائے مشترک کے معنی کے وجوہ کا بعض معنی کے وجوہ تو وجوہ کا بعض وجوہ محتملہ یعنی جنہیں ہوں دے معنی انہوں بچوں بعض اور حکم مشترک کا توقف کرنا مشترک میں تعامل کی شرط کے ساتھ تاکہ ترجیح پا جائے مشترک کے وجوہ محتملہ کا بعض والمؤول وهو ما ترجح من المشترك بعد وجوهه فائل بعد وجوهه بغالب الرأي اچھا جی پہلی تقسیم کی چوتھی قسم ہے مؤول پہلی تقسیم کی چوتھی قسم ہے مؤول مؤول وہ لفظ ہوتا ہے کیونکہ لفظ کی تقسیم ہے کہ ترجیح مراد ویسے مؤول وہ معنی ہوتا ہے مؤول وہ لفظ ہے کہ ترجیح پا جائے مشترک سے مشترک کے وجوہ کا بعض غالب رائے کے ساتھ غالب رائے کے ساتھ بے جدوں غالب رائے کے ساتھ پتہ چل گیا نا کہ یہاں مشترک کا فلاں معنی مراد ہے وہ جڑا پہلے لفظ مشترک سی نا ہن اون دا نام مؤول ہے اس لفظ مشترک دا نام مؤول ہو گئے تعویل تو پہلا او مشترک سی تعویل تو بعد مؤول ہو گئے مؤول ہو گئے پہلے سارے معنی کا اعتماد رکھتا تھا اب یہ ایک معنی مراد ہے جی کیا کیا جی مؤول وہ لفظ ہوتا ہے کہ ترجیح پائے مشترک سے مشترک کے وجوہ کا بعض غالب ترجیح کس طرح پائے بے غالب الرأی جی مؤول وہ لفظ ہوتا ہے کہ ترجیح پاتا ہے مشترک سے اس مشترک کے وجوہ کا بعض غالب رائے کے ساتھ کس کے ساتھ غالب رائے کے ساتھ ادھروں بیخ مؤول ماخوذ ہے آلا یعول و بمانا راجع اور اول تو ہو حقق تو ہو وصرف تو میں نے اس کو پھیرا تحقیق کی پس بے شک تو نے جب معین کر لیا مشترک کے معنی کا ایک تو نے پھیر دیا مشترک کو باقی وجوہ محتملہ سے ایک معنی کی طرف کہ کوئی نہیں پھیر دیا لغوی معنی دسیا نے اچھا جی ما ترجحا مقید کیا ہے اس کے ساتھ اس لیے کہ مراد بھئی مشترک کے بعض وجوہ سے جو ترجیح پا جائے وہ مؤول ہے انج کیوں آکھیا توجہ کریں اس لیے کہ مراد مؤول سے یہاں وہ مؤول ہے جو حاصل ہوتا ہے کس سے مشترک سے مشترک کے بعض وجوہ کی ترجیح کے بعد تو یہ مشترک یہ مؤول مشترک کی ایک قسم ہے مؤول پڑھیا جی نور انوار بالکل کل دی گل جے بلا میں سنیں تو یہاں مؤول سے یہ مراد ہے مطلق مؤول ہے مؤول مراد نہیں ہے کیونکہ آگے آ رہے ہیں خفی مشکل مجمل جب ان کا خفا زائل ہو جائے دلیل ظنی کے ساتھ تو ان کو بھی مؤول ہی کہتے ہیں لیکن وہ اقسام بیان سے ہیں نہ کہ اقسام یہ مؤول اقسام صیغہ سے ہے من حیث الصیغہ سنیں اچھا جی بے غالب الرائے کی یعنی رائے سے مراد ہے ظن یعنی ظن غالب کی ایشا اب جو ظن غالب حاصل ہوا ہے کہ تھے مشترک تو مراد اے معنی ہے یہ اس برابر ہے کہ حاصل ہو کس کے ساتھ
قیاس کے ساتھ یا اس کے یا اس کے علاوہ کی کہ نفس سیغہ میں غور و فکر کریں. سیاق کیڑا ہوندا ہے پیچھے، سباق ما قبل ہے، سیاق ما بعد ہے، سباق ما قبل ہے. تے سیاق و سباق بھی اس میں غور و فکر کرنے سے پتہ چل جائے. یعنی خبر واحد کے ذریعے وہ معنی متعین ہوا ہے، یا قیاس کے ذریعے، یا نفس سیغہ میں غور کیا ہے، یا سیاق و سباق میں غور کیا ہے. کما فی قولی تعالی مثال دیں دنی سیاق و سباق دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث. احل یحل کی یہ مشترک ہے دو معنوں میں. حلال ہونا تو کسی جگہ اترنا، کسی جگہ حلال کے معنی میں، اور حلول کے معنی میں یہ مشترک ہے. کون؟ باب فعال. یہ مشترک ہے دو معنوں میں. کون سے؟ ایک حلول کے معنی میں اور ایک حلال کے معنی میں. حلال تے حلول. اب احلہ جو ہے نا، جب ہم نے سیاق میں غور کیا پیچھے آ رہا ہے رفث، یہ ہے جماع. تو جماع کے ساتھ حلت اور مت تعلق رکھتی ہے، اترنا تعلق نہیں رکھتا. تو لہٰذا یہ احلہ اس سے مراد یہ جانا گیا کہ یہ ہل سے ہے، یہ ہل سے ہے، حلول سے نہیں ہے. سنیں مجرد نہیں، دو، ایک کے ہل ایک کے حلول. مجرد حلہ یا حلو، حلہ یا ہلو، ہندے کول بننا ہے باب افعال. جے باب افعال بنیا ہل کولوں تے پھر معنی ہوندا حلال، تے جے بنیا حلول کولوں تے پھر معنی اترنا. ہن رفض جڑا ہے نا کرینہ ہے، یہ ما بعد کرینہ ہے کہ یہاں احلہ کس سے مشتق ہے؟ اور ثلاثی مجرد ہل سے. بھی حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں بیویوں سے جماع کرنا. احلنا دار المقامت، یہ دار المقامہ یہ جنت ہے. تو اب یہ نہیں کہ حلال کریں گے ہم جنت کو، نہ اتاریں گے ہم نیکوں کو جنت میں. تو یہ حلول سے ہے، یہ اے شابہ سے. اے سیاق دی مثال کندی؟ سیاق دی مثال تے سباق دی مثال ہی قرعن، کیونکہ اندے کولو پہلے لگا پئی ثلاثہ قروء. ثلاثہ دسدا ہے بھی اندے کولو جڑا معنی لینا جی وہ پورا 3 ہونا چاہیے، پورا نہ گھٹ تے نہ ود. تے او حیض لویے تے پورا بندا ہے، طور لویے تے پورا نہیں بندا. سمجھ گئے؟ خلاصہ یہ ہے کوگو جی کہ معول قسم ہے کس سے؟ حاصل پا گیا مشترک کے معانی کا ایک ترجیح کے ساتھ بے تاویل المجتہد، اور تھا پہلے اس سے کہ ترجیح پائے اس کے معنی کا ایک دوسرے پر. اس کا پہلے نام کیا تھا؟ اب اس کا نام اے گل لیجیے سنیں بھی ایو جڑا ہے نا قروش، دھیان کرو یار، اے مراد کی ہے اس وقت تک مشترک کے. تو جدوں اساں تعویل کر کے مراد لے لیا حیض تو ہن کر ان معول ہو گیا. اسی طرح او حلہ کولو مراد جد لے لیا اے ہل کولو ہے، ہن کی ہو گیا معول. تے پہلوں کی سی؟ مشترک سی. اور تعویل کیا ہے؟ اعتبار کرنا احتمال کا کہ قوت دے اس کو دلیل ہو جائے اس کے سبب سے اغلب الظن باقیوں سے کہ دلالت کرتا ہے اس پر وہ لفظ. سنے ہی بھی تعویل کیڑی شے دا نام ہے؟ دلیل دے ذریعے قوت دینی ان دے معنیاں وچوں ایک معنی نو کہ فلانا معنی
ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਨਾ ਗਾਲਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਵੀਲੇਸ਼। اور ظاہر ہے جدوں میں کوئی تعویل کرنی تو کسی وجہ نال ہی کرنی ہے، ایویں تو نہیں کرنی جی۔ اچھا جی توجہ، محض شمار کیا گیا ہے مؤول کو، یہ سوال دا جواب ہے کہ مؤول جو ہے وہ تو حاصل ہوتا ہے مجتہد کی تعویل سے، تو یہ لفظ کی قسم کیسے بن گیا؟ نونوار سوال گزرے ہے، محض شمار کیا گیا مؤول نظم کی اقسام سے سیغاتن و لغتن، پھر لفظ پورا میں نے ایسو سیغا یار، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ حاصل ہوتا ہے کس طرح؟ تو پھر بھی انہوں کی آنے کی ہیں بھئی یہ بھئی نظم کی قسم ہے، حالانکہ وہ تو فعل تعویل سے حاصل ہوا ہے، اس کا تو معنی کے لیے وضع ہی نہیں ہے، اس کی تو وضع تو مشترک کی تھی سب معنوں کے لیے، اب یہ جو دلیل کے ذریعے متعین کی ہے اس معنی کے لیے وضع تھی، صرف اس کے لیے نہیں تھی، عام تھی وہ۔ توجہ کرے، مسئلہ یہ بڑا اہم، بے شک وہ حاصل ہے کس کے ساتھ؟ لیکن حکم جڑا لانا ہے ایسا بسلاسات قرو تو مراد کی ہے تے عورتاں عدت گزارن 3 حیض، آ جڑا 3 حیض والا ایسا حکم لانا ہے نا عدت اتے، اے حکم تعویل وال نہیں منسوب کرنا، اے حکم نص وال منسوب کرنا ہے، قرآن نال ثابت ہے۔ سنیں ہن واپس آؤ، اس لیے کہ حکم تعویل کے بعد مضاف ہوتا ہے کدھر؟ او سیغا ہوا قرآن دا تے حدیث دا، بے حکم اندے نال ثابت ہے، اس لیے کہ حکم کی اضافت کرنی ہے، کی لفظ ہے الہ، حکم کی اضافت کرنی دلیل اقوا کی طرف، یہ کیا ہوتا ہے؟ اولا ہوتا ہے۔ بھئی حکم کی اضافت کرنے کدھر؟ یہ اولا ہے۔ ہون اس تے تائید پیش کر دیجئے، اسی لیے تو دھیان کرا جے، اسی لیے منصوص علیہ کے جو علت نکالتے ہیں حکم کی نسبت علت کی طرف نہیں کرتے، نص کی طرف کرتے کہ یہ حکم قرآن سے فلاں آیت سے ثابت ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے، یہ نہیں کہتے کہ فلاں علت کی وجہ سے یہ حکم ہے، اسی لیے مضاف کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں حکم کو منصوص علیہ میں کدھر؟ نہ کہ اس لیے کہ نص جیسا کہ مجمل جب لاحق ہو اس کو بیان کس کے ساتھ ہے؟ ان قرآن کا جو مجمل ہے، قرآن کا اس کو جب لاحق ہو جائے ان بعد میں نسبت خبر واحد کی طرف کرنی ہے یا قرآن کی طرف؟ جیسا کہ مجمل جب لاحق ہو اس کو بیان خبر واحد کے ساتھ تو ہوگا یہ مجمل ثابت قطعاً، حال یہ ہے کہ خبر واحد تو اے شاباش جی، پس حکم بیان کے بعد مضاف ہوتا ہے کدھر؟ مفسر، اس باوجہ ہونے اس کی اقوا کس سے؟ بنسبت خبر واحد کے۔ تو اب یہ کہنا ہے کہ یہ جو سود حرام ہے 6 چیزوں میں، یہ قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ حدیث نے وضاحت کر دی ہے، تو اب سود حرام ہے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تب سود کی حرمت کی، اگرچہ وہ وہاں مجہول تھا کہ کیا مراد ہے، نسبت کدھر کریں گے؟ اے مطلب سنی جے گل کہ خبر واحد سے جب بیان ثابت ہو مولوی جی تو نسبت اقوا کی طرف کرنی ہے۔ اسی طرح یہاں جب مجتہد تعویل کرے گا تو تعویل کے بعد یہ نہیں کہنا کہ عورت کے لیے 3 حیض عدت ہے، یہ مجتہد کی تعویل کے ساتھ ثابت ہے، یہ نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے والمطلقات یتربصن ثلاثۃ قروء، اس نص کے ساتھ ثابت ہے، تو یہ نص لفظ نہیں ہے، سمجھے ہی؟ او میرے یارا، او کتھوں مانا کر لے کرنا ہے۔ اور مؤول
اور معول وہ لفظ ہے کہ ترجیح آ جائے مشترک سے اس کے وجوہ کا بعض اور معانی کا بعض غالب رائے کے ساتھ. او شابہ جی. وہ لفظ ہے کہ ترجیح پا جائے مشترک سے اس کے معانی کا بعض غالب رائے کے ساتھ. شابہ نے کیا شابہ کہ ترجیح پا جائے مشترک سے اس کے معانی کا بعض غالب رائے کے ساتھ. بحکم العمل به على الاحتمال علل کیوں ہے یار الحت الغلط. معول کا حکم یہ ہے کہ جو غالب رائے سے معنی ثابت ہوا ہے اب اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ شاید یہ جو ہمارے مجتہد نے تعویل کی ہے اس میں غلطی ہو، جو دوسروں نے کی ہے ادھر ثواب ہو، یہ احتمال ذہن میں رکھنا ہے جی. اور وہ مثال کہ بھئی مراد حیض ہے لیکن جائز ہے کہ مراد طہر ہو، ہے اللہ رسول کے نزدیک مراد اور حیض نہ ہو. ہاں جی بھئی کیا کہ معول کا حکم عمل بھی ہے، یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہے لیکن غلطی کا احتمال ہے بھی جو غالب رائے سے معنی متعین کیا ہے جائز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ معنی نہ ہو بلکہ دوسرا ہو. یہ عقیدہ رکھنا ہے، 100% یقین نہیں کرنا. اور سنیں ہی او بے خدروں بحکم ہو، یعنی حکم معول کا وجوب العمل بھی ہے، عمل کرنا واجب ہے. پس واجب ہے عمل کرنا اس معنی کے ساتھ جو ثابت ہو گیا ہے مجتہد کی باوجود احتمال اس کے کہ یہ معنی کیا ہو، احتمال ہے کہ وہ کیا ہو، اور ثواب دوسری جانب میں، ثواب. اور یہ انج کیوں بھئی یہ غلطی دا احتمال کیوں؟ اس لیے کہ تعویل اگر ثابت ہوئی کس کے ساتھ ہے تو ہر رائے اعتماد رکھتی ہے کس کا، تو پس جو ثابت ہوگا رائے کے ساتھ وہ بھی دونوں اعتماد رکھے گا کس کا. اور اگر یہ تعویل ثابت ہوئی ہے کس کے ساتھ ہے تو خبر واحد بھی تو ظنی ہے، خبر واحد بھی تو. اب یہاں دوسری جانب کا احتمال نہیں ہے لیکن ہے جو ثابت ہوا ہے وہ حکم ظنی ہے جی، یہ مطلب ہے جی. سنیں ہی اچھا جی، خلاصہ کلام کہ معول واجب کرتا ہے کس کو، عمل کو نہ کہ علم کو. لہٰذا بھی حنفیوں نے جو معنی متعین کیا ہے حیض میں اس کو نہیں مانتا، شوافیوں نے جو معنی متعین کیا ہے میں اس کو، یہ نہیں کہ سب کو نہیں مانتے ہیں، نہیں میں اس کو نہیں مانتا میں دوسرے کو مانتا ہوں. اب اس پر کوئی تکفیر نہیں ہے اس پر، کیونکہ غلطی کا احتمال ہے نا. کیا ہے غلطی کا احتمال ہے، تو جتنے غلطی کا احتمال ہوگی وہ تو کفر دے فتوے نہیں لائیں دے جی. اور حکم معول کا عمل بھی ہے، یعنی معول پر عمل جڑا معنی متعین ہویا ہوں اس سے عمل کرنا ہے. یعنی عورتاں دی عدت 3 طور نہیں بلکہ 3 حیض ساڈے نزدیک اس سے عمل کرنا واجب ہے. اچھا جی، تأمل کی شرط کے ساتھ کدے گیا میں غلطی کے احتمال پر شابہ جی. حکم معول کا عمل بھی ہے غلطی کے احتمال پر، حکم معول کا عمل بھی ہے غلطی کے احتمال پر، اس پر عمل کرنا واجب ہے